الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورہ مریم کی دوسری سٹوری ہے. پہلا رکوع جو ہے، پہلا حصہ، اس میں بھی اللہ پاک نے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے، انسانی زندگی میں جو پیش آیا، پہلی کتابوں میں موجود ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت یحییٰ کی پیدائش، وہ بھی ایک معجزہ ہے. 85 سال کی عمر میں ایک بزرگ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ جوانی میں بھی بانجھ تھیں، یعنی بچہ پیدا کرنے کی قابل نہیں تھیں، لیکن بڑھاپے میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. کسی نے بھی ان کی پیدائش پہ اعتراض نہیں کیا، بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور ان کی اس معجزانہ پیدائش جو ہوئی ہے حضرت یحییٰ کی، میریکلس برتھ آف یحییٰ، تو اس پر کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، کسی نے ان کو خدائی میں شریک نہیں مانا. آج کے سبق میں اسی طرح کا ایک معجزہ اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس دوسرے معجزے کو، اس کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے لیا ہے. کیسے مختلف طریقے سے لیا ہے؟ ایک بڑا گروہ جو ہے اس نے تو ٹوٹلی اس کا انکار ہی کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. یعنی جو یہودی ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں. اور ایک جو دوسرا بڑا گروہ ہے اس نے اس معجزے کی بنیاد پہ ان کو خدا بنا لیا. تو اللہ رب العالمین نے پیرالل دو پکچر پیش کی ہیں یہاں پہ، ایک پہلے رکوع میں، ایک دوسرے رکوع میں. جو معجزہ پہلے رکوع میں پیش آیا، دوسرے رکوع میں جو معجزہ بیان ہوا ہے وہ سملر ہیں، لیکن پہلے رکوع کے معجزے کو کسی نے نہ خدا بنایا، نہ خدائی میں شریک کیا. اور دوسرے جو رکوع میں معجزہ ہوا وہ سملر ہے، لیکن اس کو لوگوں نے ڈفرنٹ لیا. تو اس کو اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، آگے بڑھیں گے. اور آج کا جو سبق ہے یہ وہ رکوع ہے جس نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نجاشی کے دربار میں جو سورہ مریم کا حصہ پڑھا تھا، وہ یہی آج کا رکوع ہے. اور اسی رکوع کے اینڈ پہ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم کی کہانی، یہ ان کی ریالٹی، ان کی سچائی، قول الحق، یہ سچی بات ہے جو ہم نے شیئر کر دی ہے. تو اس نے
وہ بات سن کے اس نے تنکا اٹھایا تھا، اس نے کہا تھا کہ واقعتاً جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ قول الحق ہے، اور اس تنکے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو یہ وہ آج کا رکوع ہے جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں ان سب کے سامنے اس کی تلاوت کی تھی، جب مکہ والوں نے شکایت لگائی تھی کہ یہ تو عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور عیسائیت کو بھی نہیں مانتے اور ان کے بھی خلاف ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد ہم اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور بیان کیجئے نبی ان کے سامنے کتاب کے اندر سے، ان کے سامنے بیان کیجئے مریم کی سٹوری۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اپنے گھر والوں سے جب وہ علیحدہ ہو گئی تھی، انتبذت کا معنی الگ ہو گئی تھی اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی حصے میں، اور مکان سے مراد عبادت خانہ بھی ہو سکتا ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، کہ بیت المقدس کے اندر عبادت کے لیے جیسے اعتکاف کے اندر خواتین الگ بیٹھ جاتی ہیں کونے میں پردہ لگا کے، تو ایسے ہی حضرت مریم نے بھی پردہ لگا کے گھر والوں سے علیحدہ اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت کے لیے اس کے شرقی حصے میں جو اس کا ایسٹرن سائڈ ہے بیت المقدس کی، وہاں پہ انہوں نے ڈیرا لگا لیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے جو عیسائی ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ مغربی حصے کو، کیونکہ انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جانا ہے تو وہ مغربی حصے کو مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاتَّخَذَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو بنا لیا، کر لیا حضرت مریم نے اپنے گھر والوں کے سامنے ایک پردہ بنا لیا، حجاباً ایک پردہ، ایک کیوبیکل جیسے ہوتا ہے، تو ان کے اور گھر والوں کے درمیان ایک اوٹ بنا لی، ایک پردہ اور حجاب بنا لیا۔ تو یہ جو پردہ ہے یہ سنت ہے، جب آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں تو اس طرح کا پردہ بنا لینا یا اس طرح کا ٹینٹ لگا لینا یا کوئی اوٹ درمیان میں لگا لینا، یہ سنت ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ آنے جانے والے جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتے، ڈسٹرب نہیں کرتے، اور آپ کی جو توجہ اور فوکس ہے اس میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے بھیجا ان کے پاس ہمارا فرشتہ۔ قرآن میں کئی جگہ پہ حضرت جبریل کو اللہ رب العالمین نے روح کہہ کے پکارا ہے، تو روح الامین ان کا نام لے کے پکارا ہے اللہ پاک نے، تو فرشتے کو بھی روح کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا فرشتہ ان کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے حاضر ہوا، نمودار ہوا، پیش ہوا ایک مکمل انسان اور مرد کی شکل میں۔ تمثلہ کا معنی ہے وہ جو اپیرنس اس کی ہے، تو اس کی اپیرنس جو ہے وہ اس طرح تھی جیسے باشرن سویہ ایک مکمل مرد ہوتا ہے، مثال بن کے، تصویر بن کے ایک مکمل مرد کی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنا انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً 2 دفعہ جبریل سے ملاقات کی ان کی اصلی حالت میں، آپ نے اس کی کیفیت کو بیان کیا کہ مشرق و مغرب جو ہے اس کے پروں پر جو ہے نا انہوں نے اس کو ڈانکا ہوا تھا، اور اس کی جو ہے نا وہ جسامت کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، اور بندے پہ روب طاری ہو جاتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں ان کو بھیجا، اور وہ وہاں پہ نمودار ہوئے، ان کے سامنے آئے ایک انسانی شکل میں، ایک آدمی کی صورت میں ان کے سامنے پیش ہوئے۔ تو جب اچانک اپنے اعتکاف والی جگہ پہ، عبادت والی جگہ پہ انہوں نے ایک مرد کو دیکھا، قالت، ان کے منہ سے نکلا، جیسے کسی بھی شریف عورت کے سامنے اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو یہ نیچرل ہے کہ فوراً ان کی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات یا آواز ان سے نکلے گی۔ قالت، انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک،
میں رحمان کی تم سے پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے رحمان کی، ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر کوئی خدا کا خوف ہے، اگر تمہارے اندر، اگر تم پرہیزگار ہو، خدا خوفی والے ہو، تو میں تمہیں رحمان کا واسطہ دے کے تم سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے دور رہو۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اکیلی عورت ہو یا لڑکی ہو اور وہاں کوئی اجنبی آ جائے تو ظاہر ہے جو کیفیت ہوتی ہے گھبراہٹ کی اور پریشانی کی، اس کیفیت میں انہوں نے اس کو مخاطب کیا کہ میں رحمان کی تم سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے اندر کوئی خدا خوفی ہے تو ادھر ہی دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا مقصد ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ایک نیچرل سی بات تھی جو انہوں نے کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ قالا انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں آپ کے رب کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، رسول کا معنی ہوتا ہے نمائندہ، پیغام لانے والا۔ بے شک میں آپ کے رب کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ، تاکہ میں آپ کو دوں، یعنی خوشخبری سناؤں، غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا، پاکیزہ لڑکے کی میں آپ کو خوشخبری سناؤں۔ کچھ لوگ، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا انڈیویجول اوپینین ہے، یا جس کو کہتے ہیں تفرد ہے، ان کا انفرادی اوپینین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت مریم کی ایک بندے سے شادی ہو گئی تھی، اور چونکہ ان کا جو خانقاہی نظام ہے جس کے اندر ان کی پرورش ہوئی تھی، اور جس کام کے لیے ان کی والدہ نے ان کو وقف کیا تھا، یہ ان کے خانقاہی نظام کی سارا خلاف تھا کہ جو عورت وقف ہوتی تھی وہ شادی نہیں کرتی، اور وہ اپنی زندگی کو دین کے لیے، دین کے کام کے لیے اور روحانیت کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے خانقاہ سے نکل جانا، یہ جو لفظ ہے نا مکان شرقیہ، پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ عبادت خانے کی شرقی سائڈ پہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیت المقدس کو، اس ایریے کو چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں چلے گئی تھی جو مشرقی سائڈ پہ تھا، اور ایک مرد سے شادی کر لی تھی، ادھر رہ رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرد سے ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے نا وہ عطا کیا، کیونکہ یہ سارا کچھ ان کے پورے سسٹم کے خلاف تھا۔ خانقاہی جو نظام تھا، ان کا جو سلسلہ تھا، اس سارے سلسلے کے خلاف تھا، ایسا پہلے ہوا نہیں کبھی۔ ایک عورت جو وقف ہوئی ہو عبادت کے لیے اور دین کے لیے، وہ شادی کرتی نہیں تھی۔ تو جب ان کے ہاں یہ بیٹا ہوا تو وہاں سے جانا خلاف ورزی تھی، شادی کرنا خلاف ورزی تھی، اور پھر جب بیٹا ہوا لے کے واپس آئی تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا یہ ان کا تفرد ہے، اور احادیث سے، قرآن سے جو اہل سنت کا اجماعی اور اجتماعی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو لوگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ جو روحانہ اللہ نے فرمایا ہے تو وہ فرشتہ تھا جو ان کو خوشخبری دینے آیا تھا، کسی مرد کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جو میجارٹی اوپینین ہے اور اہل سنت کا جو موقف ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ بارہ جی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں ایک پاکیزہ، نیک سیرت، پاک باز لڑکے کی۔ ٹھیک ہے، تو فوراً جب یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے کہ فوراً جو سوال ذہن میں آتا ہے ایسی بات سننے کے بعد، تو حضرت مریم نے وہی سوال کیا۔ قالت، انہوں نے کہا، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے جو حضرت زکریا نے کی تھی، پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اب 85 سال کی عمر میں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو حضرت مریم نے بھی یہی سوال کیا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے کبھی چھوا تک نہیں ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، اور پھر کہا ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی ایسی عورت ہوں جس کا کردار ٹھیک نہ ہو۔ بغین باغی سے ہے،
میں نہ ہی کوئی باغی کردار کی عورت ہوں اور نہ کوئی برے کردار کی عورت ہوں کہ میرے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوں، نعوذ باللہ، نہ میں شادی شدہ ہوں، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ میں اس کردار کی عورت ہوں کہ میرے کسی کے ساتھ کچھ طرح کے تعلقات ہوں، نعوذ باللہ، تو بیٹا میرے کہاں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، تو یہاں بھی فرشتے نے وہی جواب دیا جو وہاں جواب دیا تھا حضرت زکریا کو. قال انہوں نے کہا تھا کیسے ہوگا، تو فرشتے نے کہا تھا کذالک، اسی عمر میں، اسی حالت میں، اسی سچویشن میں ہوگا، اور وہاں بھی یہی کہا تھا کہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو سیم الفاظ آپ یوں سمجھیں کاپی ہوئے ہیں یہاں پہ. قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، یعنی اسی حالت میں بغیر شادی کے ہی ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. قال ربو کے، آپ کے رب نے یہ کہا ہے، ہوا علیہ حین، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بغیر شادی کے بھی کسی کو اولاد دے دینا اور بیٹا کسی کے یہاں پیدا ہو جانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسباب جو ہوتے ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے بیٹے کو تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، ایک نشانی ہوگا وہ. لیکن اگر شادی ہوئی ہوتی حضرت مریم کی اور شادی شدہ جوڑے سے بیٹا پیدا ہوتا تو پھر اس میں نشانی والی کون سی بات تھی بھائی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو بنانے والے ہیں، بنائیں گے آیتن، ایک خاص نشانی تمام انسانوں کے لیے، کہ اللہ رب العالمین بغیر شادی کے بھی کسی کے گھر میں جب چاہیں وہ اولاد دے سکتے ہیں. تو یہ ہماری خاص نشانی ہوگی، ہمارا معجزہ ہوگا، ہماری قدرت کی علامت ہوگی. اور پھر فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے ایک رحمت کا اظہار ہوگا، یہ میری رحمت ہوگی لوگوں کے لیے اور میری خاص نشانی ہوگی لوگوں کے لیے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کام طے ہو چکا ہے، ایسا ہی ہوگا. تو یہاں ایک لفظ آپ پڑھ رہے ہیں رحمتً منا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف سے خاص رحمت ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے اپنی خاص رحمت قرار دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو تمام جہانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا، لیکن ان کے لیے تمام جہانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا، لیکن دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت قرار دیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہی لفظ اسی سے مخاطب کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی لفظ سے مخاطب کیا. فرمایا رحمتً منا، وہ ہماری طرف سے رحمت کی علامت بن کے آئے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ جو امرن کا معنی معاملہ، میٹر، مقضیًا یہ قضاء سے نکلا ہے. قضاء کا معنی ہوتا ہے نا قاضی، جس کو فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو مقضیًا جو فیصلہ ہو چکا ہے، طے شدہ ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تو جبریل نے پھونک ماری ہے اور پریگننسی سٹارٹ ہو گئی ہے. اللہ کا اشارہ کافی ہے، اللہ کا حکم کافی ہے. فحملتہ، تو حضرت مریم جو ہے نا ان کی پریگننسی سٹارٹ ہو گئی. فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو وہ اس پریگننسی کو، بچے کو لے کے دور کی جگہ پہ چلے گئی. اب ہجرت کی اس عبادت خانے سے، اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ پہ چلی گئی. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا ایک اپنا سوال ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا اعتراض ہوتا ہے، ہر بندے کی دیکھنے کی اپنی نظر ہوتی ہے. تو لوگ جو ہے نا اس طرح کے معاملات پہ باتیں کرتے ہیں. اگر ایک لڑکی پریگنٹ ہو جائے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو لوگوں کے طرح طرح کے سوالات ہوں گے. وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہر روز اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور یہ چیزیں فیس کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا کسی شریف عورت کے لیے، خاندانی عورت کے لیے. تو اس سے بہتر تھا لوگوں کے جو ہے نا سوالات سے بچنے کے لیے کہ اس جگہ سے ہجرت کر لے. تو حضرت مریم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، جب اس کا ظہور ہوگا، سامنے آئے گی چیز، تو اللہ رب العالمین کوئی اور راستہ دکھا دیں گے. اس وقت جو ہے نا میں بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلی جاؤں. تو کسی اور جگہ پہ اپنی پریگننسی کے ساتھ وہ موو ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ وقت
لے آئے اللہ پاک جب ان کی پیدائش کا وقت تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جب وہ لیبر پین جس کو کہتے ہیں، بچے کی پیدائش کا جو درد ہے، تو وہ ان کو لے آیا ایک کھجور کے پاس، ایک کھجور کے تنے کے پاس. تو جب وہ پین سٹارٹ ہوا پیدائش والا، تو وہ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ آ کے انہوں نے ٹیک لگا لی. تو یہ سچویشن بھی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، اور اس میں بھی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور موت و زندگی کا یہ مرحلہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے مکان سے نکل کے انہوں نے کھجور کے ساتھ آ کے ٹیک لگائی، وہاں آ کے بیٹھ گئیں، اور پھر قالت کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں بھلا دی گئی ہوتی. نسیا منسیا کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کی یادوں سے ختم ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول گئے ہوتے، اور میں اس سے پہلے، یہ وقت آنے سے پہلے، اب میں جو باتیں لوگوں کی سنوں گی، جس سچویشن سے مجھے گزرنا پڑے گا، تو کاش اس سے پہلے ہی میری موت ہو جاتی اور مجھے اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑا. یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے. تو ان کے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، اور ان کی بھی ایک نیچر ہوتی ہے، اور وہ نیچر وہاں موجود ہوتی ہے. تو یہ جو دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو لیبر پین ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے، یہ ایک ڈیوائن الارم آپ اس کو کہہ لیں. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا الارم فٹ کیا ہوتا ہے ماں کی باڈی کے اندر کہ یہ درد جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پیدائش کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ ایک ڈیوائن الارم ہے جو اللہ نے باڈی کے اندر فٹ کیا ہوا ہے. تو جو نیچرل فیلنگز ہیں اللہ نے حضرت مریم کی وہ یہاں بیان کی ہیں. ایک پریشر ہوتا ہے، ایک پاک باز اور پاکیزہ خاتون کی ذہن پہ جو تھا، اور اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ ہائے کاش میں نہ ہوتی دنیا میں اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے، تو وہ آسان تھا ان ساری سچویشن کو فیس کرنے سے. تو اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس موقع پہ مریم کو تسلی دی. اب اللہ کی رحمت جو ہے، جس نے امتحان میں ڈالا ہے، تو اللہ رب العالمین امتحان میں ڈالنے والی ذات جو ہے وہاں موجود ہے، اس امتحان سے نکالنے کے لیے بھی اور مدد کرنے کے لیے بھی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو پکارا اس کو اس کے نیچے والے پاؤں سے، جو نیچے والا حصہ ہے یا جہاں وہ بیٹھی تھی، ان سے جو نیچے کی زمین ہے، یعنی اوپر کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو نیچے سے آواز آئی. تو قدموں کی سائڈ سے جو علاقہ ہے اس طرف سے آواز آئی. تو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو درخت ہے کھجور کا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے تنے کی طرف سے، اس کے فاؤنڈیشن کی طرف سے، اس کی زمین کی طرف، نیچے کی طرف سے آواز آئی. ایک معنی یہ ہے کہ جہاں حضرت مریم خود بیٹھی تھی، حضرت مریم سے جو نچلا ایریا تھا، تو اس طرف سے آواز آئی. اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا، اور وہ آواز کیا تھی؟ اللہ تحزنی، آپ نے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، یہ آواز آئی. اور پھر اگلا جملہ یہ تھا قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے. تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے. تو اس کا بھی ایک معنی یہ ہے کہ جو آپ کے پاؤں ہیں، تو آپ کے پاؤں کی سائڈ سے ایک چشمہ وہاں تازہ اسی وقت انہی کے لیے پھوٹا تھا. تو وہ چشمہ اللہ رب العالمین نے وہاں پانی نکلنے لگا ان کے پاؤں والی سائڈ سے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے یہ آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے آپ کے پاؤں والی سائڈ سے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیچے زمین ہے جہاں بیٹھی ہیں، اس سے جو نیچے جو زمین ہے اس کی طرف دیکھیں، وہاں ایک ندی ہے پانی کی، یا وہاں چشمہ ہے، وہاں چلی جائیں. تو دونوں معنی یہاں پہ ان کی گنجائش موجود ہے کہ اس ندی پہ چلی جائیں، وہاں اس کا پانی پئیں. اور زیادہ لوگوں نے جو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چشمہ ہم نے آپ کے لیے زمین سے نکال دیا ہے،
اس چشمے کا پانی پیجئے. اور جب تازہ پانی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے نا تو وہ وارم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کیفیت ہوتی ہے خاتون کی پیدائش کے وقت, اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ وارم واٹر جو ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہو فزیکلی اور ہیلپ کرتا ہے فزیکلی. اللہ رب العالمین اس پانی کے اندر ان کے لیے شفا رکھی ہے, اس پانی کے اندر ان کے لیے آسانی رکھی ہے. تو فرمایا کہ آپ کے قدموں کی سائر سے ہم نے چشمہ جاری کر دیا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, جس کھجور کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں تو اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگائیں, تنے کو کھینچیں اپنی طرف, ٹھیک ہے, تو اس کو ہلائیں تھوڑا سا. تو ساقط علیک رطبا جنیہ, تو آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی. یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ آپ کے اوپر گرائے گا, تازہ کھجوریں جو ہے نا وہ آپ کے اوپر گریں گی, عمدہ بہترین تازہ کھجوریں, بہترین عمدہ تازہ کھجوریں. تو اب پانی بھی آپ کو مل گیا یہاں پہ اور تازہ کھجوریں بھی اللہ نے آپ کو دے دی. لیکن یہاں پہ ایک عجیب بات جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے ان دونوں آیتوں میں. عجیب بات یہ ہے کہ جب پانی کی باری آئی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے چشمہ جاری کر دیا آپ کے لیے, آپ کے رب نے آپ کے لیے چشمہ نکال دیا ہے. تو جو رب چشمہ نکال سکتا ہے وہ کھجور کیوں نہیں دے سکتا خود بخود؟ تو جب کھجور کی باری آئی کھانے کی تو اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ آپ کھجور کے تنے کو جھٹکا لگائیں تھوڑا سا. آپ ایک دیکھیں نا, ایک خاتون جو ہے کھجور کے تنے کو کتنا جھٹکا لگا سکتی ہے اور اس کو کتنا ہلا سکتی ہے, جھٹکا دے سکتی ہے کہ کھجوریں نیچے گریں, اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے. تو پانی اللہ نے دے دیا تو اللہ کھجوریں بھی نیچے گرا دیتے اور حضرت مریم کو کھجور کو جھٹکا دینے کی بات نہ کرتے, ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ پانی کے بارے فرمایا کہ ہم نے جاری کر دیا ہے, لیکن جب کھجوروں کی باری فرمایا ایک کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسباب کا سلسلہ جاری کیا ہے. رزق کے لیے اللہ نے اسباب کا سلسلہ جاری کیا ہے. اللہ دے سکتے ہیں نا, چشمہ نکال سکتے ہیں, کھجوریں بھی دے سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ ایفرٹ ڈالنے کا حکم دیا ہے. رزق کے لیے آپ کو بھی کچھ ایفرٹ ڈالنی پڑے گی, آپ کو حرکت کرنی پڑے گی. اس لیے جہاں بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا رزق کے معاملے کا, تو وہاں عام طور پہ جو لفظ استعمال کیا نا وہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, وَابْتَغُوا, ٹھیک ہے. تو نکلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو. تو اللہ کے رزق کے لیے نکلنا پڑے گا, اس کو تلاش کرنا پڑے گا. اللہ نے تمہارا حصہ رکھ دیا ہے دائیں بائیں, لیکن نکلنا پڑے گا, اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی ایفرٹ بھی اس میں شامل فرمائی. تو رزق کے لیے سبب اللہ نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو اگر اب بندہ بیٹھا رہے, دینا چاہے اللہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ رب العالمین کے قانون کے اور اللہ کے طریقے کے خلاف ہے. تو رزق کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, دکان کھولو بیٹھو, باقی جو ہے نا گاہک اللہ بیچتے ہیں, نکلو ایفرٹ کرو, رزق جو ہے نا اس کو آپ ڈھونڈ لو, اللہ رب العالمین اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو حضرت مریم سے بھی یہی فرمایا کہ پانی ہم نے نکال دیا ہے چشمہ, اس کو پی لو, لیکن کھجور کے لیے اٹھو اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور کھجوریں گریں گی. تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے رزق کے لیے. ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جانا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور کو ہلاؤ تو تازہ عمدہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی. تو یہاں بھی ایک بات یہ کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا وارم واٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو فزیکلی اس خاتون کے لیے اس موقع پہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے, حکمت رکھی ہے, طاقت رکھی ہے. اور پھر کھجور کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ کھانے کا حکم دیا حضرت مریم کو. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہاں کوئی اور چیز اویلیبل نہیں تھی, جو میسر تھی اویلیبل تھی, اللہ نے اسی کی بات کی کہ یہ کھجوریں کھاؤ. اور دوسرا اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس موقع پہ جو کھجور ہے وہ دیکھیں وہ ملٹی وٹامن جو ہے نا فروٹ ہے, اس کے اندر اللہ پاک نے عجیب تاثیر اور طاقت رکھی ہوئی ہے. اور ہر طرح کی جو وٹامن چاہیے ہوتے ہیں اس موقع پہ, جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کی لیبر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو اس کے اندر کہ وہ جو چیز اللہ نے کھجور میں رکھی ہے کسی اور پھل میں نہیں ہوگی.
اللہ پاک نے حضرت مریم سے فرمایا کہ کھجور کھاؤ. اور پھر ایک جو اگلی بات فرمائی نا، فرمایا کلی واشربی وقرری عینن، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کھاؤ پیو اور غم نہیں کرنا، سکون میں رہو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. تو دو لفظ یہاں اللہ نے استعمال کیے، کھاؤ اور پیو. ٹھیک ہے، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو. یہاں پہ جو ہے نا ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگ بہت سارے اس حوالے سے قصے، سٹوریاں، بلکہ لوگوں نے تو حدیثیں بھی بنائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا چاہیے، اور اگر پینا بھی ہے تو کھانے سے پہلے پی لیں. اور اگر آپ نے پھر مجبوری ہے آپ کی تو پھر آپ جو ہے نا وہ درمیان میں پی لیں. کھانے کے آنے پہ تو پانی پینا زہر ہے. اور وہ آپ نے مشہور بات سنی ہوگی کہ اگر آپ پہلے کھائیں گے تو وہ شفا، پہلے پانی پیئیں گے تو شفا ہے، اور درمیان میں پانی پیئیں گے تو وہ دوا ہے، اور آخر میں پانی پیئیں گے تو وہ دا ہے، بیماری ہے. تو کھانے کے آخر میں پانی نہیں پی سکتے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. قرآن میں بے شمار جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے کلو واشربو کا لفظ استعمال کیا، کھاؤ اور پیو. کسی حدیث میں منع نہیں کیا یعنی کھانے کے ساتھ آپ نے پانی پینا ہے. ظاہر بات ہے اگر آپ گرم کھانا کھا رہے ہیں اوپر سے بالکل ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں تو یہ تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ گرم اور ٹھنڈا اکٹھا کریں تو اس میں نقصان تو ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے یا اللہ کا حکم ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پی سکتے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ضرورت کے مطابق ہو. دیکھیں یہ ضرورت کے لیے ہے. اگر آپ کو ضرورت شروع میں پیو، درمیان میں ہے درمیان میں پیو، آخر میں ہے آخر میں پیو. تو جہاں آپ کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ اس کو پی سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانے کے ساتھ آپ نے کبھی پانی پیا ہے، کھانے کے بعد بھی پیا ہے، اور کبھی نہیں بھی پیا. تو یہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے. اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے. لوگ اس کو جناب گناہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جس نے کھانے کے بعد پانی پیا نا وہ تو سنت کے خلاف ہے جی، یہ تو گناہ ہے جی. تو اس کا تعلق اپنے آپ کی فزیکل نیڈ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ دین کا معاملہ نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سنت میں کہیں سے یہ موجود نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی سٹوریز ہیں. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو کیا حکم دیا؟ کلی فکلی واشربی، کھاؤ اور پیو. دونوں بات، کھانے کی ضرورت ہے کھاؤ، پینے کی ضرورت ہے پیو. اور کھانے کا ذکر پہلے کیا ہے، پینے کا ذکر بعد میں کیا ہے. وقرری عینن، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر دیکھو آپ کسی انسان کو، کسی ایک بندے کو اگر آپ دیکھو جو آپ کے پاس آئے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو اس کو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے رحمان کے لیے عبادت کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس زمانے میں شریعت میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، کسی سے کلام نہیں کرنی، دنیاوی باتیں نہیں کرنی. کلام کا مطلب یہ ہے دنیاوی باتیں نہیں کرنی. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ کلام سے منع کیا ہے، انسانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آج کے دن میں ہرگز بات نہیں کروں گی کسی انسان سے. اگر آپ نے تلاوت کرنی ہو، ذکر کرنا ہو، عبادت کرنی ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں سے گفتگو نہیں کرنی ہوتی تھی جب روزہ رکھا ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک لحاظ سے اس طرح کی عبادت تھی کہ فوکس کرنا ہے ذکر کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کی طرف، لوگوں سے باتیں نہیں کرنی. تو ایک جو تھا نا مسئلہ کہ لوگ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی، آئے کاش میں نہ ہوتی، مجھے یہ سامنا نہ کرنا پڑتا. تو اس کا حل اللہ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرے نا تو اس کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہاں بھی ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں، بڑی دلچسپ ہے. تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ نے فرمایا فقولی، تو تم کہہ دینا. فقولی، تو تم کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. سمجھ آئی آپ کو جو میں پوائنٹ بیان کر رہا ہوں؟ یعنی کہہ دینا کہ میں نے بات نہیں کرنی. تو جو لفظ بولا کولی، کہہ دینا، تو وہ بات تو ہو گئی نا. ٹھیک ہے، بات تو ہو گئی. جس طرح ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے کہ وہ بیبے نے کیا سی بولیو نہ اسی تے بولے چالے نہیں.
وہ بات کر رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ ہم تو نہیں بولے جی، بیبے نے کہا تھا بولنا نہیں ہے تو ہم تو بولے نہیں ہیں جی. تو ایسے ہی ہے نا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو تم اگر کوئی بندہ آئے نا تو تم کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو جب کہہ دینا ہے تو بات تو ہو گئی، پھر روزہ کس بات کا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، فقولی کا مطلب جو ہوتا ہے نا، ہر وقت بات کرنا نہیں ہوتا. قولی کا معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی جو بتانا ہوتا ہے نا کسی کو، یہ الفاظ کے ذریعے سے ضروری نہیں ہوتا، اشارے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. جیسے زکریا علیہ السلام کو اپنے پیچھے ایک سورت میں پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا کہ اشارہ کر دینا. تو قولی کا معنی بھی اشارہ کرنا ہے. تو اشارے سے بتا دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تلاوت کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان سے بات نہیں کرنی. تو اللہ فرماتے ہیں باقی معاملہ میں خود ہی دیکھ لوں گا، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو پریشانی ہے نا آپ کی کہ لوگوں کا کیا جواب دوں گی، تو فرمایا تم بات ہی نہ کرنا، باقی ہم خود سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات، اب جو ہے نا وہ بچے کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، پیدائش ہو گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے. وہ جب آئی ہیں اپنے فیملی کے پاس، قبیلے کے پاس، گاؤں کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ فآتت بہ قومہا، وہ اس کو لے کے آئی اپنے قوم کے پاس. تحملہ، اس کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی. گود میں اٹھائے ہوئے بچے کو لے کے آ گئی ہیں، اور سارا علاقہ جو ہے مریم سے واقف ہے. یعنی ان کی تو سٹوری بڑی مشہور ہے نا کہ والدہ نے ان کو وقف کیا ہے عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. تو ایسی جو بچی ہوتی ہے یا خاتون ہوتی ہے تو وہ کسی سے چھپی نہیں ہوتی. تو ان کے پورے خاندان کو لوگ جانتے ہیں، ان کی شرافت کو، ان کی پاک بازی کو، ان کی روحانیت کو، ان کی تربیت کو سب لوگ جانتے ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. اب وہ بچہ اٹھا کے آ گئی ہیں تو یہ بھی ایک نیچرل ہے کہ لوگ باتیں تو کریں گے، اور جس نے بھی دیکھا اس نے اپنے حساب سے جملہ بولنا ہے. تو دنیا بول رہی ہے، بولے چلی جا رہی ہے. تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ پھر بہت دور تک جاتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں. جو بھی ذہن میں آتا ہے لوگ کہتے رہتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے نا پھر خاندانوں کو درمیان میں شامل کر لیتے ہیں. کوئی ماں کو کی بات کرتا ہے، کوئی باپ کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے تمہارے پچھلے جو ہے نا تمہارے. تو ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک نیچرل سینیریو قرآن نے پیش کیا کہ کیا ہوا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا تم نے غضب ڈایا، یہ کیا کام تم نے کر دیا، یہ کیا عجیب معاملہ تم نے کر دیا، تم ایک ایسی چیز لے کے آ رہی ہو جو قابل قبول نہیں ہے، تو یہ کیا تم نے کر دیا. تو پھر کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. تو کیا حضرت ہارون کا کوئی بھائی تھا، حضرت مریم کا کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون ہو؟ انہوں نے کہا یا اخت ہارون. ایک تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کا کوئی بھائی ہو یا ان کے خاندان کا کوئی اس وقت موجود بندہ ہو جس کا نام ہارون ہو، تو لوگوں نے اس کا نام لیا. اور یہ بھی دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں، حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے تو ان کی نسل سے ہیں. تو ایسے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو لوگ خاندان کے کسی خاص آدمی کا نام لیتے ہیں جو پورے خاندان میں کچھ خاص کاموں کے لیے مشہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی کنجوس ہو نا کسی فیملی کے اندر، تو لوگ جب اس کی کنجوسی کا حوالہ دیں گے نا تو ان کے خاندان میں جو سخی آدمی گزرا ہوگا نا تو اس کا نام لیں گے. وہ کہیں گے اچھا دیکھیں یار یہ تو فلاں حاجی صاحب کی اولاد ہے، تو اب ان کے نام دیکھ لو. یعنی وہ حاجی صاحب تو ہر کسی کو دیتے تھے، لٹاتے تھے، اور یہ جو ہے نا بس کسی کو بھی نہیں دیتے. تو پھر اس کا نام لیں گے جو خاندان میں سب سے بڑا سخی ہوگا. اور اگر کوئی ڈرپوک ہو تو اس کو تانا دینا ہو تو اس کے خاندان میں جو سب سے بہادر ہوگا اس کا نام لیں گے کہ یہ فلاں کا بھائی ہے یا فلاں کا بچہ ہے یا فلاں کا خاندان ہے، تو دیکھو یہ کتنا ڈرپوک ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو اعتراض ان کو حضرت مریم پہ کرنا تھا اس کے لیے ان کے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کا نام لیا.
کہا یا اختہ ہارون، تم تو ہارون کی بہن ہو، یعنی ان کے خاندان سے ہو، بہن بیٹی مطلب یہ ہے۔ ما کانا ابو کے امرا سوئن، کسی نے باپ کا نام لیا، کہا کہ آپ کا تو باپ بھی اس طرح کا برا آدمی نہیں تھا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ تیری ماں اس طرح کی کردار کی عورت تھی۔ بغین اگین اس کا معنی ہے باغی، نہ تیری ماں بدکار تھی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، اور تو ہارون کے خاندان سے ہے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو جناب بولے جا رہے ہیں لوگ، بولے جا رہے ہیں، ایسے معاملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں باتیں لوگ بولے جا رہے ہوتے ہیں، بغیر سانس لیے لوگ الزامات لگاتے ہیں ایسے موقعوں پہ۔ موقع ملا ہوتا ہے نا، یہ انسانی رویہ ہے، موقع مل جائے تو لوگ بڑی دور تک جاتے ہیں۔ بہرحال تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا اچھا ایک تو کام غلط کیا، اور اس کے بعد ہم سے مذاق بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قالوا نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں جو پنگوڑے میں پڑا ہوا بچہ ہے، جو پنگوڑے میں پڑا ہوا چند دن کا بچہ ہے، گود میں، مہد گود پنگوڑا ہے لیکن یہاں مطلب گود ہے جس میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے، تو ہم کیسے اس سے بات کریں جو ایک گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے چند دنوں کا، کیسے اس سے بات کریں؟ اشارے اس کی طرف کرتی ہو تو اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہوگا کہ بچے سے پوچھو یا بچے سے بات کرو؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے گویائی عطا فرمائی، تو یہ بھی ایک اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میری بڑی نشانی ہے، تو وہ نشانی اب ظاہر ہوئی ہے۔ تو قال انی عبداللہ، تو سب سے پہلا لفظ جو بلوایا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ سے، اللہ تو جانتے ہیں نا کہ آگے جا کے لوگوں نے ان کو خدا بنا لینا ہے، خدائی کا درجہ دے دینا ہے، خدا کا بیٹا بنانا ہے، تو سب سے پہلا لفظ ہی وہ نکلوایا منہ سے جو اس تصور کی نفی کرتا ہے، سب سے پہلا لفظ ہی یہ نکلوایا، قال انی عبد اللہ، میں تو ہوں اللہ کا بندہ۔ بچہ بولا تو کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، حالانکہ اللہ نے بھی کتاب نہیں دی تھی، انجیل تو بعد میں ملی ہے نا، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، حالانکہ نبوت کا اعلان تو بعد میں ہوا، کتاب بھی بعد میں ملی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب دینے کا، نبی بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا پھر اعلان کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا، مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا، تو گویا کہ مجھے بنا دیا، جب فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے بن گیا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی میں تھے، تو لوگوں نے اس کے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس روایت میں فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی میں تھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کی پیدائش کے وقت ہی میری نبوت کا فیصلہ فرما لیا تھا، اعلان بعد میں ہوا ہے لیکن میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا، جب آدم کو اللہ نے بنایا تو میری نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ وجعلنی مبارکا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت کا ذریعہ بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، سورس آف برکہ، ریزن آف برکہ، برکت کا ذریعہ اور برکت کا سورس اللہ نے مجھے بنا دیا ہے، جہاں بھی میں جاؤں گا تو اللہ کی برکت تقسیم کروں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے حکم کیا ہے اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کا اور پاکیزگی اختیار کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا مطلب مالی زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ دینے کا مطلب تزکیہ بھی ہے، زکوٰۃ کا معنی تزکیہ بھی ہے، تو اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا مطلب اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، تو یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو پاکیزگی ہوتی ہے، یہ جو نماز کی پابندی ہوتی ہے، یہ جو زکوٰۃ کی توفیق ہوتی ہے، یہ جو نیک کام ہوتے ہیں، یہ کیسے بندے کو ملتے ہیں؟ اگلے الفاظ پڑھیں تو اس میں اشارہ موجود ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ پاک تمہیں
انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی ماں کا تابع دار ہوں۔ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں کی تابع داری کرنی ہے۔ مجھے اللہ نے اپنی ماں کی تابع داری کرنے کا حکم دیا اور ماں کا تابع دار بنا کے پیدا کیا۔ تو یہ جو ماں باپ کی تابع داری ہوتی ہے نا، تو یہ انسان کے اخلاق میں، اس کی عبادات میں، اس کی روحانیت میں یہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی جو ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں تنزلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان کے اخلاق گر جاتے ہیں، اس کا کردار گر جاتا ہے، اس کی عبادات میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کا ایک ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیں نا، والدہ کا ذکر کیا ہے، برم بوالدتی، دونوں کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، کوئی لوگ کہتے ہیں شادی ہو گئی تھی، اگر شادی ہو گئی تھی تو ماں باپ دونوں کا ذکر کرتے ہیں نا، جیسے یحییٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ نے کیا 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 کہا؟ برم بوالدی ہے، دونوں ماں باپ کی تابع داری۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ برم بوالدتی، ماں کی تابع داری، اس لیے کہ باپ تو تھا نہیں، تو ماں کی تابع داری کا ذکر کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے تکبر والا اور بدبخت بنا کے پیدا نہیں کیا، سرکش اور بدبخت۔ اخلاق و کردار کی بات کی ہے، تو اللہ نے میرے کردار، میرے اخلاق اچھے بنا کے پیش کیے ہیں، تو مجھے تکبر کرنے والا، سختی کرنے والا اور بدبخت بنا کے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے، جس کو اللہ رب العالمین جبار اور شقی بنا دے۔ اور پھر فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو جب میں پیدا ہوا ہوں تو سلامتیاں لے کے پیدا ہوا ہوں۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا جس دن میں مروں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی میری زندگی بھی سلامتیوں والی، میری موت بھی سلامتی والی، اور میرا اٹھانا بھی سلامتی والا۔ یہ اللہ کا مجھ پہ انعام ہے کہ اللہ نے میری ہر چیز کو سلامتی والا بنایا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے، یہ وہ آخری الفاظ ہیں جہاں پہ حضرت جعفر کی تقریر ختم ہوئی تھی، ذالک عیسی بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم کی حقیقت، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم۔ تمہاری کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور تمہارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں تمہیں سناتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت اور ریالٹی عیسیٰ بن مریم کی، ذالک عیسی بن مریم، یہ ہے اصل میں عیسیٰ بن مریم۔ قول الحق، یہ ہے سچی بات، اصل بات تو یہ ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، تو یہ سچی بات ہے جس میں لوگوں نے شک پیدا کر دی ہے اور اپنی طرف سے بے شمار چیزیں شامل کر دی ہیں۔ تو شک اس میں یہی ہے نا کہ کسی نے اس کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے پھر بات کو آگے شروع کر لیں گے۔ یہاں وہ بات پوری ہو گئی ہے، تقریر پوری ہو گئی ہے، تو ہم بھی یہاں پہ بریک کر لیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔